جی پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنے لگی ہیں، اور جو کہ ہم سے انہوں نے مختصر بات کی ہے، تو ہم نے پوچھا کہ آج یا کل جو باب المندب کی وہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس بہت جلد جو ہے وہ ہوں گی، آج یا کل عوام کو سرپرائز ملے گا، اور تنقید کرنے والوں کا حوالہ انہوں نے دیا کہ مجھ پر بے تحاشا تنقید ہوتی ہے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنی کوئی کم ہوں گی، کیا معاملات ہیں، اور جس طرح کہ 128 روپے تک کی جو ٹیکسیز اور تمام تر معاملات ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یہ آئل سیکٹر کے جو سٹیک ہولڈر ہیں، آئل ٹینکر ایسوسیشن کے جو عہدیداران ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ آئے روز چاہے وہ آنر ایسوسیشن ہو یا آئل ٹینکر ایسوسیشن، ان کے مطالبات ہیں، ہڑتال کی کالیں ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ یہ کس مقصد؟ کیونکہ کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک ان کے پاس بیٹھے بھی، اور پھر ایک جو ہے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ عبداللہ افریدی صاحب بہت شکریہ۔ یہ آئل ٹینکر ایسوسیشن اب آ گئی ہے، یہ آپ لوگ واقعی کیا تھریٹ کر رہے ہیں؟ چونکہ ایک عام تاثر ہے، یہ بھی ایک کوئی بات کرتا ہے کہ جی آپ لوگ بلیک میل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کیا مطالبات کیا ہیں، کون سے حقوق ہیں جو آپ کے منظور نہیں ہو رہے، کیا معاملات ہیں، اور ابھی علی پرویز ملک صاحب نے آپ کو بالآخر کیا کہا؟ ہم لوگ تھریٹ دیتے ہیں، نہ کوئی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کا روزی کماتے ہیں۔ علی پرویز صاحب کو ایک پوائنٹ پہ میں نے اور ہماری سلیمان صاحب نے، سرفراز بھائی نے اور دوستوں نے سب نے سمجھایا یار یہی ہم لوگ کے ساتھ ظلم ہوا رہے ہیں۔ اسی ٹائم پہ اوگرا والا نہیں آیا تھا، اوگرا والا سر کیا آئل ٹینکر؟ سب سے پہلے ہم لوگ کا یہی وائٹ پائپ لائن میں کوٹا، اگر کوٹا ہمیں نہیں دیں گے ہم لوگ کا گاڑی نہیں چل سکتا، پھر بھی ہم لوگ احتجاج وائٹ پائپ لائن جو بن رہی ہے بن چکی ہے، کہاں سے؟ کراچی سے لے کر ماچکی تک۔ اس میں آپ لوگوں کا کیا شیئر ہے؟ پہلے ہم لوگ کا شیئر تھا 55%، پائپ لائن کا شیئر تھا 45%۔ ان لوگوں نے گورنمنٹ نے اور اوگرا نے اس کو 70% دے دیا، ہم لوگ کو 30% دے دیا۔ وہی 30% میں بھی اپنا ایم سی والا اپنے لاڈلے لوٹ کر رہے ہیں نا، جو اس کا دوست ہے وہی گاڑی لوٹ کر ہم لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو 72 گھنٹے ٹائم دیا تھا، اگر ہم لوگ کا مسئلہ نہیں ہوگا ہم 72 گھنٹے کے بعد ہم احتجاج ہڑتال پر عمل پہ جائیں گے۔ ہم لوگ اپنا گاڑی نہیں چلا سکتے، نقصان ہے۔ ایسے گاڑی ہے، میں نے منسٹر صاحب کو بتا دیا یار وہ 5 ٹرپ اور 6 ٹرپ لگاتے ہیں نا، اور ہم لوگ 1 سال میں 6 ٹرپ لگائے نا، کتنا ظلم ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اوگرا بھی اس پہ خاموش ہے، او ایم سی بھی اس پہ خاموش ہے، او سی ایس سی بھی اس پہ خاموش ہے، سارے ان لوگوں کو پتہ ہے، وہ بھی ان کا لاڈلے ہے، یہی ظلم ہم لوگ کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو پھر ان کی طرف سے کیا آپ کو یقین دہانی کریں؟ ان کی ہمیں اسی نے ٹائم دے دیا، 1 ہفتہ ٹائم دے دیا اسی نے، 1 ہفتے ٹائم میں ہمارے آدمی بھی ہوگا کمیٹی پہ، اس کا بھی ہوگا۔ منسٹر صاحب نے کہا میں بھی نیا ہوں، کم از کم سال 1.5 سال ہو گیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے جی؟ یہ آپ کو اگر شیئر نہیں دیا جاتا جو کہ وائٹ پائپ لائن والا معاملہ ہے، تو اس کو کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ وائٹ آئل پائپ لائن جو کہ ہے وہ کراچی سے لے کے مڈ کنٹری تک، یعنی کہ محمود کوٹ اور شیخوپورہ تک، ماچکے تک پائپ لائن کے ذریعے تیل کی ترسیل جس پائپ لائن میں ہوتی ہے اسے وائٹ آئل پائپ لائن کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ پلاننگ بعد میں کرتے ہیں اور اس کی ایگزیکیوشن پہلے کر دیتے ہیں۔ 2018 میں جب یہ احمد پور شرقیہ کا واقعہ ہوا تھا 2017 میں، تو اوگرا اس وقت جو کہ ہے وہ ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کر کھڑی ہو گئی کہ آپ اوگرا کمپلائنٹ گاڑیاں بنائیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے رجسٹ کیا تھا کہ پائپ لائن کا پلان ہے آپ لوگوں کی بکس میں، تو جب پائپ لائن بن جائے گی تو ڈیمانڈ کے مطابق ہم سے گاڑیاں بنوائی جائیں، لیکن انہوں نے دڑا دڑ ہم سے گاڑیاں بنوائی، اب ہمیں بزنس نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ سیکٹر ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کا اربوں روپے لگا ہے، اس کو تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے ہم لوگوں نے آج سے 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ آج منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے یہ 3 مطالبات، پائپ لائن میں شیئر، کرایوں کی بڑھوتری اور کمرشل لوڈنگ کی بیخونی، اس کو ختم کرنے کے لیے 1 ہفتے کا آپ ہمیں ٹائم دے دیں۔ تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مطالبات کو جو کہ ہے وہ سنا، اور انہوں نے ہمیں یہ تسلی دی کہ ہم جائز کو جائز قرار دیں گے، 1 ہفتے کے بعد ہماری ملاقات ہوگی۔ اور اگر یہ آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ ہمیں اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی مطالبات میں جو کہ وہ پیش رفت ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ اگر یہ مطالبات عبداللہ صاحب اگر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کوئی ہم لوگ احتجاج پہ جائیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہڑتال ہوگا، احتجاج، ہم لوگ اپنا گاڑی کھڑا کر لیں گے۔ تو وہ کتنا آپ جو ہے نا کنٹری کتنا جو ہے وہ متاثر ہوگی اگر آئل ٹینکر ایسوسیشن کا ہڑتال کرتی ہے؟ یار کم از کم ہم لوگوں کا 20-25 ہزار گاڑی ہے وہ رک جائیں گے۔
रुक जाए। रुक जाए। तो जी ये मामलात हैं, आपने सुना है कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन का भी जो है वक्त दिया गया है हुकूमत की तरफ से, और इनका ये कहना है कि हमारे मुतालबात अगर तस्लीम नहीं होते तो हम जो है डिपो भी और पेट्रोल पम्प्स भी जो है वो ड्राई आउट कर देंगे। तो हुकूमत जो है वो इनके मुतालबात पे एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन अच्छी खबर ये है वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो कम होने जा रही हैं, और जो फार्मूला है जो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको भी जो है रिकन्सिडर किया जाएगा, लेकिन उस पर अभी टाइम लगेगा।